سارا پاکستان بڑا پر امید تھا کہ جمعے کو جو گزر چکا گزشتہ جمعہ ایک بڑا ریلیف پیٹرولیم مصنوعات میں اب عوام کو ملے گا تاکہ اس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو کمی آئے گی اس سے باقی ریلیف بھی لوگوں کو مل سکے. لیکن مجھ سمیت تمام پاکستان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا اور اس دفعہ جمعہ مس کر دیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کی سادگی پر ہنسوں یا آپ پہ چیخوں. نہیں سر، تاریخ گواہ ہے. بھائی صاحب کون سی تاریخ کا؟ ہر جمعے ہوتا تھا. میں نے اس پروگرام کے اندر ایک پورا سیگمنٹ نہیں کیا تھا جس میں میں نے کہا کہ یہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں، یہ جو اجارہ دار ہیں تیلی، وہ دہائی مچانا شروع ہو گئے ہیں کہ صاحب ہمیں تو پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا نقصان ہو جائے گا. آپ یہ کیا کر رہے ہیں جس طرح آپ قیمتوں کا؟ خدا نخواستہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ان کے ڈر سے اس جمعے کو قیمتوں میں کمی نہیں کی؟ سر لابیز ہوتی ہیں، ان کے آپ پریشر میں آتے ہیں اور آپ آئے ہیں، اور آپ کے وزیر پیٹرولیم بھی تاثر یہ دے رہے ہیں کہ صاحب ہم نے ڈیوٹی میں تو اضافہ نہیں کیا. اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ الگ سے ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے جو ریلیف دی ہے، کیا اس کا میں جو روزمرہ اشیاء خریدنے جاتا ہوں اس پر بھی اثر ہو رہا ہے یا نہیں؟ نہیں پڑا سر جی، ضروریات زندگی کی اشیاء جو ہیں ان کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور چونکہ تم یہ بات کر رہے تھے وہاں پہ بھی، تو میں ادھر ادھر معلومات نہیں اکٹھی کر سکا، لیکن موٹی موٹی باتیں بتاؤں کہ ٹماٹر جو ہے وہ 220 روپے کلو ہو گیا ٹماٹر. چھوٹا گوشت 2800 روپے، اور بڑا گوشت جو ہے بغیر ہڈی کے اگرچہ وہ بھائی صاحب 1800 روپے کا. یہ آپ کو تین میجر آئٹم جو ہیں اس کے علاوہ نصرت جاوید صاحب، ابھی اسد چوہدری صاحب نے لاہور ملتان اسلام آباد ملتان کا کرایہ دیکھا، اس میں شاید ایوریج 500 سے 600 روپے کمی آئی. لیکن جب بڑھا تھا تو کرایہ بڑھا تھا 1000 سے 1500، تو آدھا کم ہوا. میں نے آپ کے سامنے ایپ کھول کے جو آن لائن ایپس پہ کرایہ بسوں کے آتے ہیں، 200 سے 250 روپے کمی آئی. جب بڑھایا تھا ملتان اسلام آباد سے لاہور کا کرایہ، کمی آئی 200 سے 250 روپے، بڑھایا تھا 800 روپے 900 روپے. تو وہ جو ریلیف ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جمعے کو نہیں بڑھایا گیا، وہ جو آپ نے پیٹرولیم کمپنیز کا بتایا تھا ان کے پریشر کی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو بھی، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ جی لوگ بھاگ جائیں گے، انویسٹر بھاگ جائے گا، یہ تو گھاٹے کا سودا. اور اربوں روپے، یار کوئی 150 ارب روپے کے انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ وی کین لوز. اچھا، وہ جو ونڈ فال ان کا پروفٹ ہوتا رہا اس کا ذکر نہیں کرتے، وہ نہیں آتا. لیکن بہرحال ہوتا یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل ہمارے بہترین یار دوست مہربان جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب ایک تحریک روح رواں تھے، ایک جسٹس صاحب کے ڈرائیور تھے، اور عدلیہ افتخار تھی. اور ان دنوں ایک نعرہ لگتا تھا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ماں جیسی ریاست جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ یار یہ جو ریلیف ہے عوام تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، قیمتیں کم ہوئی. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ریاست اب ماں جیسی ہونے کی بجائے سوتیلے باپ جیسی ہو رہی ہے. سوتیلا باپ، سگا بھی نہیں. چلو سگا اگر سختی کر لے تو بندہ برداشت کر ہی لیتا. حضور، میں ابھی تک بہت سارے دوست ہمارے 2 دنوں سے اس سوال کو ڈسکس کیے چلے جا رہے ہیں، اور میں ابھی تک مطمئن نہیں ہو پا رہا کہ یہ کیسے ہو گیا. کیا واقعی میں 2026 میں ایک جدید ملک میں رہتا ہوں جو کتنا بھی ہائیبریڈ کیوں نہ ہو گیا ہو اس میں کچھ نہ کچھ ریلیف ہوگا؟